یہ نبی کے عاشق ہیں؟ اسی طبقے کا ہے۔ لاہور کے طاہر الپادری، ان کے پادری ہوتے ہیں، کوئی کراچی کا پادری، کوئی سلیم پادری، کوئی الیاس پادری، کوئی لاہور کا پادری، اس کی ویڈیو کیسٹ ہمارے پاس ہے، جو دیکھنا چاہے دکھاتے ہیں۔ کہتا ہے نبی پاک میری بیٹھک میں آئے لاہور، جہاں ٹی وی چلتا ہے، میری بیٹھک میں آئے، مجھے کہا تیرے پاس رہوں گا، جب میں لاہور سے کراچی سے مدینہ جاؤں گا، جہاز کا ٹکٹ اور خرچہ بھی تجھ سے لوں گا، محمد پاک نے کہا۔ تم تو ہماری کتابوں کی بات کرتے ہو، کتابیں لکھی جاتی ہیں، بدلی جاتی ہیں، ہم تو تمہاری اس وقت ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اس وقت وہ گوبر شاہی بیٹھا ہے، اس کے اوپر ہم نے کراچی کے ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہے، مجلس ختم نبوت میں میٹنگ کر کے، ابھی وہ بیٹھا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ یوسف قذاب کس کمپنی کا ہے جس کو حکومت پناہ دے رہی ہے؟ یہ طاہر الپادری کس جماعت کا ہے؟ یہ سارے اسی کمپنی کے ہیں جو کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کبھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بتاؤ اس سے بڑا نبی کا گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، دیوبندی تخم نہ ہوتا تو آج پاکستان میں قادیانیوں کی حکومت ہوتی۔ حضرت بیر شریف والے نے فرمایا تھا کہ میرا جو مرید قادیانی کو جہنم رسید کرے گا اس کو نبی پاک کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور قادیانیوں کا زور ٹوٹا سندھ میں۔ جرأت تمہیں کیسے ہوئی؟ تم نے درود کی گستاخی کی۔ سندھ کا پتہ نہیں، پنجاب میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب میاں شہباز شریف صاحب، گنج بخش سفید عالم، اس نے روڈ پر بورڈ لگوا دی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ روڈ پر، آپ سے پوچھتا ہوں، روڈ پر بورڈ لگا دو، اس کا ادب ہوتا ہے؟ ادب ہوتا ہے؟ جانور بھی چلتے ہیں، پرندے بھی چلتے ہیں، روڈوں پر بورڈ لگوا دی۔ ان کا مذہب بورڈ والا ہے، بورڈ لگا دو بس کام ہو گیا، صرف سائن بورڈ، باقی کچھ نہیں۔ نہ جہاد ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، اور انشاءاللہ ان کو اللہ ہدایت دے گا۔ ہمارے یہ سیلابی جلسے رہے نا، تبلیغی جماعت والے بڑے ہوشیار ہیں، کہتے کل تو ہمارے خلاف تھے، آج انہوں نے بھی بیان شروع کر دیا، شب جمعہ شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جیسے جادوگروں نے نقل کی، ان کو کلمہ نصیب ہو گیا، اب ہماری نقل کر رہے ہیں، نقل میں بھی ان کو اللہ ہدایت دے دے گا، چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ بات میں یہ کر رہا تھا، وہاں سے شروع ہوا کہیں پہنچ گیا، یہ کر رہا تھا نبی پاک میں تقریباً نبی پاک کا نام قرآن میں 4 مقامات پر، کتنے مقام پر؟ 2 آیتیں میں نے پڑھی، 2 رہ گئی، وہی پڑھ رہا تھا، آگے چلا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آگے کیا ہے؟ حافظ قاری پڑھیں، محمد اونچا پڑھو، کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، 3 آیات، ٹھیک ہے؟ چوتھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ 4 مقام پر نبی پاک کا نام ہے کہ نہیں جی؟ یا محمد تو کہیں نہیں ہے، کہیں ہے؟ ہر نبی کو اللہ نے نام لے کے پکارا، سچ ہے کہ نہیں؟ حافظ قاری بیٹھے ہیں، علاقے کے علماء آئے ہوئے ہیں، قرآن میں ہے یا آدم، ہے یا نہیں ہے؟ ابھی علماء نے مجھ سے پہلے پڑھا یا نوح یا ابراہیم یا زکریا انا نبشرک بغلام یا موسیٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا عیسیٰ ابن مریم، ہے نا؟ لیکن ہمارے نبی پاک کو نام لے کر اللہ نے یا محمد کہا ہے، بلکہ کیا کہا؟ یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور ہم جلسہ کرتے ہیں، بیچارے بعد میں کیا کہتے ہیں؟ جلسہ اچھا ہوا، اتنا بڑا مجمع تھا، ساری رات مولوی قرآن پڑھتے رہے، پر بات یہ تھی کہ نبی کے نام کو چومتے تو نہیں ہیں، سمجھ گئے تم؟
کیا کہا نبی کے نام کو؟ کیا کہا؟ میں نے ابھی نام لے لیا، ڈاکٹر صاحب نے میری جماعت کا نام لکھا ہے مجلس علماء اہل سنت، آپ کے سندھی میں بیان کرتے تھے مولانا عبدالشکور دین پوری، جانتے ہو نا؟ مولانا آدھی رات کے بعد گرج کر کہتے تھے سنو جھوٹ نہ بولو پکڑے جاؤ گے، جھوٹے پر لعنت۔ نبی کے نام کو چومنے پر کسی کو اعتراض ہے؟ جی اعتراض ہے؟ سنو دیوبندی، بریلوی، حنفی، منفی، ملنگ، مرد، عورتیں، کوئی بھی ہے جو بھی نبی کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مولانا عبدالشکور دین پوری فرماتے تھے یہ قرآن شریف رکھا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے مولویوں، پیروں، بیبیاں، امیروں، دکانداروں، جہاں محمد نام آ جائے قرآن کو اٹھا کے آنکھوں پہ رکھو، اسی جگہ کو چومو 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 کہ میرے محبوب کا نام آ گیا، میرے آقا کا نام آ گیا، میرے مرشد کا نام آ گیا، آمنہ کے لال کا نام آ گیا، محمد عربی کا نام آ گیا، اس جگہ کو چومو۔ مولانا عبدالشکور دین پوری فرماتے تھے پڑھتے پڑھتے آپ کے بچے نے سکول کی تختی لکھی، اوپر محمد لکھ دیا، اس کو آنکھوں پہ رکھو، چومو کہ نبی کا نام لکھا، درخت پہ نبی کا نام ہے، چومو، دیوار پہ نام ہے، آنکھوں پہ رکھ لو، کاغذ پہ نام ہے، آنکھوں میں رکھو۔ اس وقت دیوبندیوں کے شیخ الحدیث محدث بیٹھے ہیں، جو منع کرے اس کی طرف سے میں مجرم ہو کر پیش ہوں گا۔ نبی کے نام کو چومنے میں کوئی اعتراض، کوئی انکار، کوئی تکلیف، جس کو تکلیف ہوگی وہ بڑا ابو لہب ہوگا، وہ کافر ہوگا، کوئی اعتراض نہیں۔ لڑائی جھگڑا اعتراض تمہارے انگوٹھوں پر ہے، انگوٹھوں پر، یہ انگوٹھے سگریٹ والے، چرس والے، یہ شرک بدعت والے انگوٹھے، یہ نبی ہے؟ جھگڑا انگوٹھوں پر ہے، نبی کے نام پر کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ آج صاف صاف سمجھ کے جاؤ، صاف سمجھ کے جاؤ، قوالی سے، بینٹ باجا، تبلا سرنگی سے نبی سمجھ نہیں آئے گا، نبی بھی قرآن سے سمجھ آئے گا، اللہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آدمی بھی اپنی کلام سے سمجھ آتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ آپ ملتان میں آؤ گے، سندھی گلائے گے، صحیح تمہاں جو نالو چاہے کاتھے راندا ہو، چھا حالا تو گلائے گے، پتہ چلے گا سندھی ہے، ٹھیک ہے؟ میں سرائکی بہاول پور رحیم یار خان سرائکی بولوں گا، تم کہو گے یہ سرائکی ہے، پنجابی پنجابی ہے، یہ پٹھان بیٹھے ہوں گے، پختون، پخیر، راغلے، جوڑے، طبیعت دا، ٹیک دا، پٹھان صاحبان، پتہ چلے گا پختون ہے، ٹھیک ہے نا؟ عربی بولے گا، مسمک کیف الحال من ای البلد من انتا ما تقول، یہ عربی بولے گا، عربی ہے، کلام سے سمجھ آتا ہے نا جی۔ وہ ایک آدمی تھا، جیسے حضرت کے مدرسے میں علماء پڑھا رہے ہیں، پڑھا رہا تھا مول صاحب کمرے میں، کنز، کافیہ، قدوری، پھر اوپر حدیث کے اسباق، تو ایک آدمی دیہاتی آیا، بڑا اس کا جناب دستار مبارک، بڑی پگڑی، داڑھی بڑی، چولا لمبا، موٹا تازہ، تو سیدھا کمرے میں جہاں مول صاحب پڑھا رہے تھے، بڑی داڑھی، بڑی پگڑی اور بڑا جبہ شبہ۔ مولوی صاحب نے طالبوں کو کہا فی الحال سبق بند کر دو، ہو سکتا ہے مجھ سے بڑا شیخ الحدیث ہو، کوئی غلطی نہ نکال دے۔ طالبوں نے سبق بند کیا، وہ بیٹھ گیا۔ میں بھی کئی دفعہ پہلے 20 سال پہلے میں ڈیرہ اسماعیل خان جاتا تھا، وہ آپ کی قیادت کا شہر ہے، مفتی محمود قید رحمت اللہ علیہ، جانتے ہو نا؟ مفتی صاحب پہلی دفعہ MNA بنے، انہوں نے سکولوں میں ماسٹروں کی ڈیوٹی لگائی، لیکن مفتی صاحب نے شرط لگائی کہ جیسے میں رومال باندھتا ہوں، ماسٹر رومال باندھیں، داڑھی ہو۔ میں 20 سال پہلے ڈیرہ اسماعیل خان واز کر رہا ہوتا، وہ سکول کی چھٹی ہوتی تو 5-7 ماسٹر پیلے رومال، داڑیاں، اینک پہن کے آتے تھے، میں گھبرا جاتا تھا کہ علماء آ گئے ہیں۔ جب آہستہ آہستہ واقفیت ہوئی تو پتہ چلا یہ تو خود ماسٹر ہیں، عالم نہیں ہے، سکول پڑھا کے آئے ہیں۔ بعض آدمی ایسے آتے ہیں ڈر جاتے ہیں۔ وہ جو بڑا دیہاتی، بڑی داڑھی، بڑی پگڑی، بڑا چولا، گیا مول صاحب نے سبق بند کر دیے، بیٹھ گیا۔ مول صاحب نے پوچھا سی تمہارا نام کیا، تعارف کراؤ۔ قاضی مو جو نالو آ جوسب، سمجھے نہیں تم؟ کیا؟ یوسف کہاں اور جوسب؟ مولانا نے کہا طالب کو پڑھو عبارت، یہ جوسب ہے، یہ جوسب ہے۔ فرمایا نے خام خواہ میرا پسینہ نکلوا دیا، تو جوسب ہے۔ فرمایا پڑھو عبارت، یہ جوسب ہے۔ نام بھی عجیب ہوتے ہیں۔
کئی دفعہ ابھی میں ڈاکٹر صاحب کے جلسے پر لاڑکانہ میں آ رہا تھا تو کنڈکٹر نے پوچھا یار میں تجھے جانتا ہوں نا کیا ہے تو کہ خبر نہ ہے نا کیا ہے مجھے نالو سوارا چھوارا یہ نام ہے بدھ کو پیدا ہو گیا نام بدھو خمیس کو خمیس جمعہ آدمی کا نام ہے جمعہ پڑھا جاتا ہے یا جمعہ آدمی ہے ہمارے ملتان میں ایک بستی ہے وہ میرے دفتر میں آئے صحیح تاریخ دے دو جلسہ کرانا ہے ہاں بتاؤ بابا ڈیری پہ کیا لکھوں لکھو سن ڈیرا بدھو میں نے کہا میں معافی مانگتا ہوں میں بدھوں کو قرآن سناؤں سارے بدھو بیٹھے ہیں قرآن پڑھو یہ بدھوں کی کلام ہے بدھوں کو سناؤں کہتا سی بڑوں نے نام رکھا تو تبدیل کرو ڈیرا بدھو ڈیری میں لکھو سب بدھو ہے یہ نام ہوتے ہیں نام بھی اچھے رکھو ڈاکٹر صاحب سے پوچھو نبی پاک کی حدیث ہے حضور نے فرمایا نام اچھے رکھو قیامت میں نام سے پکارا جائے گا نام اچھے ہوں پڑھے لکھے لوگوں کے نام ہیں پرویز یہاں بھی بیٹھے ہوں گے طلعت پرویز نبی پاک کا دشمن تھا حضور خسرو پرویز حضور کے خط کو 2 ٹکڑے کیا حضور نے فرمایا اس کو پتہ نہیں ہے کسی مولوی پیر عام بندے کا خط نہیں ہے محمد عربی کا خط ہے میرے خط کو 2 ٹکڑے کیا رب اس کو 2 ٹکڑے کرے گا وہ قتل ہوا 2 ٹکڑے ہوا حکومت تباہ ہوئی اب لوگ بچوں کا نام پرویز جاوید پتہ نہیں کیا اس کا کیا ترجمہ ہے اللہ نام بھی اچھے کام بھی اچھے بات یہ کر رہا تھا کہ 4 مقام پر نبی پاک کا نام ہے محمد بولو اس میں نکتہ اللہ کے نام میں بھی نکتہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام میں نکتہ نہیں ہے اللہ کے بعد کوئی الہ کوئی مشکل کشا کوئی رب کوئی حاجت روا ہر نبی کے نام میں نکتہ ہے پتہ ہے کہ اس کے بعد نبی آئے گا محمد کے نام میں نکتہ احمد کے نام میں نکتہ سنو مولویو تم نے نام بھی تبدیل کیے کام بھی تبدیل کیے اذان تبدیل کی کیا تبدیل کیا میں دیوبندیوں کے عشق رسول کی اذان دے رہا ہوں اذان کے وقت یہ کراچی ہے سندھ کا پاکستان کا بڑا شہر محمد ولی رازی دیوبندی بیٹھا ہے ابھی جلسہ ختم ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے مدرسے سے کتاب اٹھاتا ہوں کتاب کا نام ہادی عالم مولوی سنی حنفی دیوبندی ابھی بیٹھا ہے کراچی میں نام ولی رازی اس نے پڑھا کہ نبی کے نام میں نکتہ نہیں 450 صفحے کی کتاب لکھی میں ابھی دکھاتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی لائبریری سے 450 صفحے کی کتاب نبی پاک کی ولادت نبی پاک کی ہجرت نبی پاک کی سیرت آپ کی صورت آپ کی حجامت آپ کے غزوات معجزات حالات کمالات آپ کا سفر عبادت تلاوت ریاضت نبی کی گھر والیاں نبی کے صحابہ خلافت راستہ 450 صفحے کی محمد عربی کی کتاب لکھی پوری کتاب بغیر نکتے کے نکتہ ہی نہیں اس میں جنرل ضیاء الحق کی گورنمنٹ تھی مولوی کو پسینہ آ گیا کہ سیرت میں کتابیں تو بے شمار لکھی جا رہی ہیں مولوی نے کمال کیا 450 صفحے کی کتاب نبی کے سارے حالات صحابہ کے حالات اس میں نکتہ ہی نہیں جنرل ضیاء الحق نے ہمارے مولوی کو کراچی سے بلایا پوری فوج کے بڑے جرنیلوں کو اکٹھا کر کے سلام کیا کہتا ہے مولوی آج میں دستخط کر کے دیتا ہوں کہ نبی کے عشق میں بغیر نکتے کے اگر کتاب لکھی ہے تو سنی حنفی دیوبندی مولوی نے لکھی ہے نبی پاک کا عشق ان لوگوں میں ہے نبی پاک کی سیرت میں جہاد ہے کہ نہیں جی افغانستان میں کشمیر میں دیوبندی لڑ رہے ہیں یا حلوہ پارٹی لڑ رہی ہے جی یہ یہاں لڑ رہے ہیں بس ڈاکٹر خالد کا جلسہ نہ ہو پھر کیا ہو جائے گا پھر کیا ہوگا انہوں نے یہاں جہاد شروع کر رکھا ان کا جہاد یہی ہے ہم کہاں پہنچ گئے یہ یہاں کھڑے ہیں ان کو کہہ دو یہ سنی حنفی دیوبندی وہ طبقہ ہے تم کیا ہو انہوں نے روس کے ٹکڑے کیے 200 سال امریکہ نے زور لگایا
کہ روس سپر پاور نہ ہو میں بنوں، روس کو میں ٹکڑے کروں۔ روس کو امریکہ ٹکڑے نہیں کر سکا، طالبان نے، مدرسے کے مولویوں نے، دیوبندیوں نے روس کو ٹکڑے کیا، اب امریکہ کو بھی ٹکڑے کریں گے، امریکہ بھی برباد ہوگا۔ واہ دیوبندیوں تمہیں مبارک ہو، ساری حکومتیں کلنٹن سے ڈرتی ہیں، کلنٹن کی نیند ایک داڑھی پگڑی والے مولوی نے حرام کر رکھی ہے، اسامہ بن لادن۔ ہمارے وزیر جاتے ہیں، دونوں بھائی ٹائی پینٹ پہن کر تازہ شیب کرا کے پلیٹ فارم کلنٹن کے پاس، پیسے دے دو، پیسے پاکستان میں پیسے نہیں ہے، مہنگائی ہے۔ وہ کہتے ہیں پیسے دیتا ہوں، تم وہ مولوی مجھے پکڑ کے دے دو، اسامہ بن لادن، پیسے دیتا ہوں تو مجھے لے کے دے دو۔ پھر وعدہ کر کے آتے ہیں کہ کوشش کریں گے۔ افسوس ہے زندگی پر، دین کی شان دیکھو، کتنی بڑی حکومت امریکہ کی کلنٹن کے پاس ہے، اس کو جوتے پڑے، چھوکری کے کیس میں ذلیل ہوا، بیوی نے منہ پہ جوتے مارے۔ میں کتنے بڑے مجمع میں بیٹھا ہوں، کلنٹن کو گھر میں جوتے پڑے، دین کی برکت سے اسامہ بن لادن کی عزت چاند سے بھی بلند ہو گئی، آسمان سے بھی بلند ہو گئی۔ جو ستارہ چمکے گا وہ اسامہ بن کے چمکے گا۔ او دنیا والو، رشوت لے کے بنگلہ بنانے والا ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آیا؟ تو کہتا ہے بنگلے میں عزت ہے، ایم پی اے بن جاؤں گا عزت ہے، ایم این اے بن جاؤں گا عزت ہے، چیئرمین بن جاؤں گا عزت ہے، سود کھا کے۔ تمہارے سندھ کا پتہ نہیں، ہمارے پنجاب میں سود چلتا ہے۔ سندھ کی میں بات نہیں کرتا، میں ڈرتا ہوں، ابھی روٹی بھی کھانی ہے، میں نے جانا بھی ہے۔ ہمارے ہاں تو سود چل رہا ہے پنجاب میں، جاگ رہے ہو؟ تمہارے ہاں ختم ہے؟ جی حاجی صاحب داڑھی والا کہتا ہے 100 روپیہ دیتا ہوں، پھر 200 بعد میں دینا پڑے گا، اس کو کہہ دے وقت ہے توبہ کر لے ورنہ کتے کی موت مر جائے گا۔ سود سے بڑھ کر کوئی جرم ہے نہیں، تیرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اللہ نے تجھے پیسہ اس لیے دیا کہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو ذلیل کرے؟ ہوش کر، حیا کر۔ ہم تو گورنمنٹ سے جنگ لڑ رہے ہیں کہ بینکوں کا نظام بھی سود سے پاک کر دیا جائے، اور ہو جائے گا انشاءاللہ، ہو جائے گا۔ یہ ہمارا ساری رات کا چیخنا اللہ سن رہا ہے، اور سن لو، شاید لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر سگریٹ کے کش لگا کے کہیں یار ساری رات مولوی چیختے رہے، کیا ہوتا ہے؟ ان کو کہہ دو یہ جمعیت علماء اسلام کے پوری رات کے جلسے، مولوی کی تلاوت اور خطابت، ہماری چیخ و پکار اگر یہ نہ ہوتی، آج پاکستان میں نہ قرآن ہوتا نہ دین ہوتا۔ یہ بچی کھچی عورتیں جن کے جسم پر برقع ہے، پردہ ہے، غیرت ہے، یہ چہروں پہ نبی کی سنت ہے، پگڑی ہے، داڑھی ہے، نماز ہے، واز ہے، یہ ہماری تبلیغ اور محنت کی برکت سے ہے۔ اگر یہ جلسے نہ ہوتے، آج دین اس شکل میں نہ ہوتا۔ ان جلسوں کے ذریعے پورے ملک پر، پوری دنیا پر ہم دین کو غالب دکھا دیں گے۔ ابھی آپ کو ہمارے علماء نے کہا انشاءاللہ مستقبل آ رہا ہے، انگریز کی نیند حرام ہے، لیکن مسلمانوں مہربانی کرو، تم تھوڑا بیدار ہو جاؤ۔ پیسے کے پیچھے سود کھایا، کیا کیا؟ عزت بنے گی بنگلے میں، کوٹھی میں، کار میں۔ ہمارے کون سے بنگلے ہیں؟ عزت دین میں ہے، بولو عزت۔ اللہ چیلنج کر کے کہتا ہے ایبتغون عندہم العزہ، ایبتغون عندہم العزہ، ایبتغون عندہم العزہ فإن العزة للہ جمیعا۔ او سود کھا کے، رشوت لے کے عزت بنانے والوں، عزت نہیں بنے گی، بے عزتی کی موت مر جاؤ گے۔ یا اللہ عزت کہاں ہے؟ جواب آیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آج دیوبندی مار کھاتا ہے، جیل ہے، مقدمے ہیں، تم کرسیوں پہ بیٹھ کے کش لگاتے ہو، گھبراؤ نہ،
میں اپنی تاریخ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم بالکل یقین سامنے دیکھ رہا ہوں، سخت گرمی، اب تو بجلی ہے، پنکھے ہیں، مکہ مکرمہ میں لائٹ نہیں، الیکٹریشن نہیں، بجلی نہیں، تپتے ہوئے پتھروں پر، سخت پہاڑوں پر، دوپہر کی شدت، حدت، تمازت، سورج کی شوخی میں، جلال میں، تپش میں، جوش میں دیکھ رہا ہوں حضرت بلال کی پٹائی ہو رہی ہے، پٹائی ہو رہی ہے، پٹائی ہو رہی ہے، مار مار کے پتھروں پہ ڈال دیا، خون پسینہ چل رہا ہے، زبان بلال کی نکلی ہوئی ہے، بے ہوش ہو گئے۔ مشرکوں نے، کافروں نے، اللہ کے بھائیوال بنانے والوں نے، بت پرستوں نے، قبر پرستوں نے، تعزیہ پرستوں نے، بازار پرستوں نے مار مار کے بے ہوش کر دیا، اوپر کرسیاں ڈال کے بیٹھ گئے۔ بلال کو ہوش آئے گا، ہماری منت کرے گا، خوشامد کرے گا، پاؤں پکڑے گا، ہاتھ باندھے گا، کیونکہ جب کسی کو مارا جاتا ہے وہ منت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، صحیح پھر نہیں کروں گا، معاف کر دو۔ حضرت بلال بے ہوش پڑے ہیں، مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ واہ بلال، میں اپنی ساری خطابت، میں اپنے سارے جلسے، میں اپنی ساری عبادت تیرے ایمان اور عشق پر قربان کر دوں۔ بے ہوش پڑا ہے، کفر کرسیاں ڈال کے بیٹھا ہے، ابھی ہوش آئے گا، منت کرے گا، کلمہ چھوڑے گا۔ وہ بلال جب ہوش آیا، آنکھ کھلی، نہ مشرک کی منت کی، نہ بتوں کو پکارا، کہتا ہے احد احد احد۔ مولانا لاہوری، احمد علی لاہوری رو کے کہہ رہے تھے بلال کو بھی مزہ آ رہا تھا، بلال کے رب کو بھی مزہ آ رہا تھا۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ او بیبیاں، اس کو دیکھو، زنیرہ کو، سمیہ کو دیکھو، کس لیے بدن کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، کیوں مار کھا رہی ہیں۔ آج اتنا بڑا جلسہ بنا کے ہم تمہارے گھروں میں، دلوں میں، دماغوں میں قرآن اتارنا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں، اصحاب کہف کا جذبہ لے کے قرآن کے سپاہی بن کر توحید کے ممبر بن کے جاؤ، وہ ممبر جو بادشاہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے تھے قالوا ربنا رب السماوات والارض۔ نوکری ختم، چھوکری ختم، شادی ختم، گھر ختم، دولت ختم، پیسہ ختم۔ بادشاہ کہتا ہے پھانسی لگا دوں گا، کہتے ہیں کچھ بھی کر لے، اب فیصلہ ہو گیا، لن ندعو من دونہ الہ۔ جان دی، جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بادشاہ رشتہ داری ختم کر دیں گے، برادری، بھائی تمہاری برادری ختم نہیں ہوتی، بولو تو صحیح جی۔ میں جلسوں میں جاتا ہوں، مجھے جلسے والے کہتے ہیں مولوی صاحب جی دیکھو جتنا کرایہ کہو گے دیں گے، مرغی بھی کھلائیں گے، تمہیں بلایا بھی ہے، واز کرنا پر خیال کرنا۔ کیا کیا ساری سرح کی زبان تسا سمجھ دے ہو، تسا کچھ ہی نہیں سمجھ دے، صرف ڈاکٹر کو سمجھ دے ہو بس۔ یہ تو کو سدھا کر سکتے اپریشن نال، ایسا نہیں اس وقت ٹھیک کر سکتے۔ او سمجھ دے ہو سمم بکمن سرح کی جڑے سیانے جلسے والے ہوندے نے اس کو کیا آدن مولوی صاحب واز کرو، واز تے انجھا واز کرو، ساری برادری ہے، موالی بھی ہیں، بدعتی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، سب ہیں برادری میں، واز کرو، نانگ بھی مر پوے تو سوٹی بھی بچ پوے۔ سمجھ گئے ہو تو سا کیا کیسے؟ سانپ بھی مر جائے، لٹھ بھی، لٹھ چندہ ہو نا سوٹی کے گلائے تو صحیح، سانپ بھی مر جائے، سوٹی بھی۔ ڈاکٹر خالد کہتے ہیں نہیں، سانپ مرے سوٹی ٹوٹے بھڑی بھجے، بس سوٹیاں بہت، سمجھے نا، سانپ مرے سانپ۔ یہ سانپ جو پھونک رہا ہے ان کو کہہ دو ہم توحید کے چراغ جلائیں گے، اللہ کی وحدت کے علم بردار ہیں ہم لوگ۔ دیوبندیوں تمہیں مبارک، تم کو خیر مبارک، اے صوفی ہو تو سام بلندے نے کہو الحمدللہ۔ کس چیز کی، کس چیز کی؟ لاڑکانے میں تمہارا کارنر پلاٹ ہو، 2 مرلے روڈ پر، 50,000 کا پلاٹ، خدا نے خواستہ کو قبضہ کرنے لگ جائے، لاڑکانے کے سیشن جج کو کیس کر دیا،
وکیل جب تمہاری صفائی میں، گواہی میں، پلاٹ کے مقدمے میں لڑ رہا ہوتا ہے، تم کہتے ہو واہ 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 وکیل صاحب، شاباش شاباش، میری پراپرٹی جائیداد کا معاملہ ہے، میری جائیداد کا معاملہ ہے، میری عزت کا معاملہ ہے، واہ وکیل وکالت ٹھیک کر رہا ہے، لڑائی ٹھیک کر رہا ہے، واہ دیوبندیو اللہ خوش ہو رہا ہے، جنت کی ہوا چلا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتے دیکھو منظر دیکھو، تم کہتے تھے بشر کو پیدا نہ کر، انسان کو پیدا نہ کر، آدم کو پیدا نہ کر، دیکھو تو صحیح، ایک طبقہ ہے جو میری کرسی پر میرے محمد کو بٹھانا چاہتا ہے، غوث العظم کو بٹھانا چاہتا ہے، دوسرا ملنگ ہاتھوں پاؤں میں کئی من کئی کلو لوہا پہن کر، کڑے پہن کر مولا علی کو میری کرسی پہ بٹھانا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتے جھک کے دیکھو دیوبندی میری توحید میں کتنی وکالت کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، انسانیت کو چوک پہ اکٹھا کر کے میری توحید کے دلائل دے رہا ہے۔ دیوبندیو تمہارے جلسے مبارک، تمہاری تلاوت مبارک، تمہاری جماعت مبارک، اللہ خوش ہو کے کہہ رہا ہے کوئی کسی کے پلاٹ کا وکیل ہے، کوئی کسی کی دکان کا وکیل ہے، کوئی کسی کے مکان کا وکیل ہے، کوئی کسی کے سامان کا وکیل ہے، دیوبندی دنیا میں محمد کے فرمان اور اللہ کے قرآن کا وکیل ہے۔ نبی آئے اس لیے ہیں، اب وقت ہے، اٹھو، آدھی رات کے بعد جبین نیاز گھر کے کونے میں بچھا کر رو، اپنے چہرے کو آنسو سے دھو، اس کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، او امیرو غریبو آفیسرو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں پاگل ہو گئے ہو؟ اب تو 5-6 فٹ کے قد میں، داڑھی میں، پگڑی میں، نقش میں، نین میں، شکل میں، صورت میں بیٹھے ہو، حیا نہیں آتی؟ اس وقت کو یاد کرو، ماں باپ کے پیشاب کے قطرے، خون کے قطرے، اماں کے شکم کے پیٹ کے 3 پردوں کے اندھیرے میں تمہیں بناتا رہا، میں تمہیں سنوارتا رہا، میں تمہیں بناتا رہا۔ اللہ کہتا ہے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، جس ماں کے شکم میں بچہ ہے، بچی ہے، اس کو بھی پتہ نہیں بچے کو ہاتھ پاؤں کب لگ رہے ہیں، آنکھیں کب فٹ ہو رہی ہیں، ناک کان کب لگ رہے ہیں، کھوپڑی میں دماغ کب فٹ ہو رہا ہے، جس کے شکم میں ہے اس کو بھی پتہ نہیں۔ پتہ کس کو ہے؟ اللہ کو۔ کس کو ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو مولوی قرآن پڑھو، ساری رات جاگ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یخلقکم یخلقکم یخلقکم۔ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، حنفی ہے، منفی ہے، سندھی ہے، ہندی ہے، پنجابی ہے، کوئی بھی ہے، حیا کر، یخلقکم یخلقکم فی بطون امہاتکم فی بطون امہاتکم یخلقکم فی بطون امہاتکم۔ ماں کے شکم کے 3 پردوں کی فیکٹری کے اندر میں نے پرزے بنائے، پرزے لگائے، خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ ماں کے پیٹ کے 3 پردوں کے اندھیرے کی گہرائی میں یہ پیر صاحب جو سٹیج پر دیوبندیوں کو بک رہا ہے، قرآن کے خلاف اللہ کے مقابلے میں علی علی کر کے اپنی قبر کالی کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں، پیٹ کے پردے کے اندر پتہ کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ حیا کرو، ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ یہ رب ہے، اللہ کہتا ہے میرا حق ہے، میں نے تجھے بنایا، میرا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ ادعو ربکم، پکارو۔ ربکم کا ترجمہ لاڑکانے میں کیا ہے؟ پیرکم، جی، علیکم، مولا علی مدد، جانے یا علی۔ میں ایک دفعہ، پہلے میری کار تھی، ابھی میں بے کار ہوں، میں جلسہ کر کے آ رہا تھا 3 بجے رات کو شجاع آباد ملتان سے، راستے میں بڑی کار کالی 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 ایکسیڈنٹ ہو گیا بس کے ساتھ، بڑا آدمی تھا، اس کی کار کے پیچھے لکھا ہوا تھا جانے یا علی، سر پھٹ گیا، سر پکڑا ہوا تھا، میں مر گیا۔ میں اس کے قریب گیا، کہتا مول صاحب میں فیکٹری کا مالک ہوں، میری جیب میں پیسے نکال لیں گے، مہربانی کرو۔ میں نے کہا نہیں، جانے یا علی۔ مول صاحب میں مر گیا، پانی پلاؤ۔ میں نے کہا جانے یا علی۔ وہ مول صاحب نہیں اللہ کا۔ میں نے کہا نہیں جانے یا علی۔
مول صاحب مہربانی کرو، تم مولوی ہو، تمہارے پاس گاڑی ہے، مجھے اٹھاؤ ڈاکٹر۔ میں نے کہا جانے یا علی، جانے دو، جانے یا علی۔ اللہ کا ہاتھ تمہاری گردن میں پڑ گیا نا، ابھی ابھی جاؤ۔ یہ بدین میں طوفان آیا ہے، یہ مولوی عیسیٰ صاحب جو مجھ سے پہلے واز کر رہے تھے، ان سے پوچھو، ایک عورت کو ہوا نے اٹھایا 20 کلومیٹر اڑتی رہی۔ یہ سندھ ہے، یہ بدین، دور کی بات نہیں کرتا ہوں، بلاؤ۔ اللہ کہتا پکارو، میں نے بڑے بڑے میں نے فرعونوں کی گردنیں توڑ دی، پکارو اب کسی پیر کو، مرشد کو، ہے تو آئے۔ رات کو بندے سوئے ہوئے تھے، پورا پانی سمندر کا اوپر گزر گیا، لاشیں ہی نہیں ملی، گھر ہی ختم، مکانوں کی چھتیں اڑ گئیں، کھڑکیوں کے آواز تھے، آدمی اٹھ گئے، مکانوں کی چھتیں اٹھ گئیں۔ ہوش کرو، حیا کرو۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں بنایا۔ کس نے بنایا؟ یہ انگ انگ کس نے بنایا؟ اللہ کہتا ہے میرا حق ہے، نبی سارے اسی مشن کے لیے آئے ہیں، اسی مشن کے لیے۔ مقصد نبوت یہ ہے، ادعوا ربکم، ادعوا ربکم، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ بس بھئی میری ڈیوٹی لگائی، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا میں نے کہا 3:30 ہو رہے ہیں، واہ واہ، 4:30 ہو گئے، بس اب حضرت کیا پروگرام؟